السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نیت والی حدیث کی جو وضاحت پوچھی گئی ہے، تو اس میں جو ہے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی دنیا کی خاطر ہجرت کرتا ہے تو وہ دنیا ہی کی خاطر ہوگا۔ تو شاید کسی نے اس کو سمجھا نہیں، اسی لیے انہوں نے اس طرح سوال کیا ہے کہ کیا کمانے کو باہر جانا، فورن میں جانا کیا صحیح نہیں ہے۔ اصل میں اس کے مقصد کو نہیں سمجھا۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہر عمل کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے۔ انسان اللہ کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور دنیاوی کاموں کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو وہ دنیا کی حد تک ہی محدود ہے۔ یہاں مثال دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہجرت جو ہے یہ ایک اہم عبادت ہے۔ اب ہجرت جس نے اللہ کے لیے کیا، اپنے گھر بار کو خالی دین اسلام کے لیے چھوڑ دیا کہ اسلام پر صحیح عمل کر سکے، اللہ کے دین پر، اللہ کے حکموں پر چلنے کی خاطر اللہ کے لیے جس نے ہجرت کری تو اس کو تو پورا پورا ثواب ملے گا۔ اس کا ہجرت کا بہت عظیم ثواب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الہجرت تہدم ما کان قبلہ، جو اللہ کے لیے ہجرت کرے اس کے سارے گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں پیچھے کے۔ جس طرح اسلام قبول کرتے ہوئے انسان کے سارے گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں، اسی طرح ہجرت جو کر لیتا ہے اللہ کی خاطر اس کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک اہم عبادت ہے ہجرت کرنا۔ تو جس نے اللہ کی خاطر ہجرت کری تو اس کو پورا پورا اس کا ثواب ملے گا۔ اس نے واقعی اللہ ہی کی خاطر ہجرت کری ہے، اس کا پورا بدلہ اس قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دے گا۔ لیکن کسی نے اپنا وطن چھوڑا ہے ہجرت کے نام پر، لیکن اصل مقصد کیا تھا کہ میں وہاں فلاں جگہ جاؤں گا تو وہاں تجارت کروں گا یا فلاں عورت سے شادی کر لوں گا، تو اس کی ہجرت اللہ کی خاطر نہیں ہوئی بلکہ اس عورت کے لیے ہی ہوئی ہے۔ فمن، حدیث کے الفاظ ہیں فمن کانت ہجرتہ الی الدنیا یصیبها او امرأۃ یتزوجها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ جس نے اس کام کے لیے ہجرت کری کہ ہاں بھئی دنیا کمائے گا، دنیا حاصل کرے گا، یا کسی عورت سے نکاح کرے گا تو اس کے لیے ہی وہ ہجرت ہوگی، وہ پھر اللہ کے لیے ہجرت ہی نہیں مانی جائے گی۔ یعنی جو عبادت ہے ہجرت کرنا، وہ عبادت کا اجر و ثواب پھر اس کو نہیں ملے گا، بلکہ اس کی ہجرت اسی عورت کے لیے ہوگی۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے اسی کے لیے ہجرت کری تھی، ایک عورت کو حاصل کرنے کے لیے مکے سے مدینہ آ گئے تھے کہ فلاں عورت سے شادی کروں گا، تو ان کا نام ہی جو ہے وہ پڑ گیا تھا کہ مہاجر ام قیس، کہ یہ ام قیس کے مہاجر ہیں۔ بھائی یہ اللہ کے لیے ہجرت نہیں کری تھی انہوں نے، بلکہ مہاجر ام قیس ہیں یہ۔ تو اس طرح سے جو ہے مشہور ہو گیا تھا ان کا نام۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی جو ہے فورن میں نہیں جا سکتا۔ فورن میں کوئی ہجرت کر کے نہیں جاتا بلکہ کمانے کے لیے جاتا ہے۔ ہجرت کا مطلب ہوتا ہے اپنے وطن کو پوری طرح چھوڑ دینا۔ کوئی بالکل پوری طرح سے وطن کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلا جائے اور وہاں جا کر کے بس جائے، پھر اس وطن سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ ہوتا ہے ہجرت۔ تو اللہ کی دین کی خاطر ہی ہجرت کی جاتی ہے، وطن کو چھوڑا جاتا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ نہیں وہاں میں اپنا کاروبار جما لوں گا، جا کر کے خوب کاروبار کروں گا، وہاں اچھی کمائی ہوگی میری، اس لیے وطن چھوڑ کے چلے جاتا ہے اور اب اس وطن سے کوئی مطلب نہیں اس کا، تو وہ اسی کام کے لیے گیا ہے، پھر اس کے وہ ہجرت کا اجر و ثواب نہیں ملنے والا اس کو۔ یہ ہے مقصد کہنے کا کہ جس نیت سے جو کام کر رہا ہے اس کے مطابق ہی اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ کسی نے دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے کوئی کام کیا تو اللہ کے یہاں اس کے پاس کوئی، اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں، کوئی بدلہ ملنے والا نہیں۔ جس نے خالص اللہ کے لیے کیا کوئی عمل تو اس کا بدلہ اللہ کے پاس سے ملے گا اس کو۔ یہ ہے اس حدیث کا جو مفہوم جو بتایا گیا ہے، وضاحت کی گئی ہے۔ بھئی کوئی جا رہا ہے فوراً کمانے کے لیے، دوسرے ملک میں جانا ہے کمانے کے لیے، اس نے تو واپس ہی آنا ہے نا کما کر کے، تو اس کو ہجرت نہیں بولیں گے کبھی بھی۔ ہجرت کہتے ہیں اپنا وطن چھوڑ دینا، پوری طرح سے ختم کر دینا معاملہ یہاں سے، بس اسی ملک کا ہو کر رہ جانا جہاں گیا ہے، اس کو ہجرت کہا جاتا ہے۔